رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چچازاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ابو سفیان ان کے دادا کا نام بھی عبد المطلب، حضور کے دادا کا نام بھی عبد المطلب، تو یہ اور ایک عبداللہ بن امیہ جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ دونوں آئے۔ ان دونوں نے ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دی تھی، سخت اذیتیں پہنچائی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا ان دونوں سے منہ پھیر لیا۔ یہ دونوں اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ اسلام کا اب دبدبا اور اسلام کا یہ لشکر جرار ان کے سامنے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان بن حارث حضور کے چچیرے بھائی بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ دائی حلیمہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ حضور نے بھی پیا تھا اور ابو سفیان بن حارث نے بھی پیا تھا، اور یہ ابو سفیان وہ ابو سفیان نہیں ہے جو قریش مکہ کے سردار تھے، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ میں مکے کے کفار کے سپہ سالار تھے۔ وہ ابو سفیان بن حرب تھے، یہ ابو سفیان بن حارث۔ حضور نے ان دونوں سے اعراض فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنوں کو معاف فرمایا ہے، ان دونوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اس میں آپ کا ایک چچازاد بھائی ہے ابو سفیان اور ایک میرا بھائی ہے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوتیلے بھائی تھے عبداللہ بن امیہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ایک آپ کا چچازاد بھائی ہے اور ایک میرا بھائی ہے، حضور آپ نے اتنوں کو معاف فرمایا، ان دونوں کو بھی معاف فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے 20 سال مجھے اذیت پہنچائی ہے، 20 سال انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، پھر بھی انہوں نے یہی عرض کیا۔ جب ان دونوں کو معلوم ہوا، ابو سفیان کو اور عبداللہ بن امیہ کو، تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر حضور نے مجھے معاف کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر حضور نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر جنگلوں میں نکل جاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، ایسے ہی مر جاؤں گا۔ اور ابو سفیان کا دل کیسے پلٹا؟ ابو سفیان بن حارث کا، حضور کے چچازاد بھائی کا، ان کے دادا حضور کے دادا ایک ہی عبد المطلب، ان کا دل کیسے پلٹا؟ یہ مکے میں رہنا گوارا نہیں کر رہے تھے کہ ہر طرف اسلام کا دبدبا ہو رہا تھا، تو یہ یہاں سے نکل کر روم چلے گئے تھے، ملک روم میں گئے، کچھ دن رہے وہاں پر۔ ایک مرتبہ انہوں نے جا کر اپنا تعارف کیا، اپنا انٹروڈکشن کیا روم کے بادشاہ کے سامنے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوترا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو شاہ روم نے اسی وقت کہا کہ اگر تو یہ جو باتیں کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوترا ہوں، اگر یہ تیری باتیں سچی ہیں تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بھائی ہے۔ تو ابو سفیان بن حارث کہتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ میں سنا تو میرے دل میں ایک انقلاب برپا ہو گیا کہ ایک دوسرے ملک میں، ایک دوسری کنٹری میں میرا اگر تعارف ہو رہا ہے، میرا اگر انٹروڈکشن ہو رہا ہے، مجھے اگر پہچانا جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، وسیلے سے، ان کی پہچان سے میری پہچان ہو رہی ہے۔ تو وہیں میری
حالت بدل گئی، میں نے سوچ لیا کہ اب عرب میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں جا کر اسلام قبول کر لوں۔ بس اسی لیے میں نے عبداللہ بن امیہ کو بھی لیا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اور ایسے وقت آ گیا کہ حضور مدینہ سے مکے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ابو سفیان بن حارث نے یہ کہا کہ اگر حضور معاف نہیں فرمائیں گے تو میں جنگل میں در بدر نکل جاؤں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا، ایسے ہی مر جاؤں گا، تو حضور کا دل بھر آیا، حضور کے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات ابھرے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بھیجو ان کو میرے پاس۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حارث سے کہ بھائی اگر حضور کے پاس جا رہے ہو تو یہ آیت پڑھو، سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ کہے تھے۔ قرآن میں اللہ نے جو ذکر فرمایا سورہ یوسف کی 91 آیت نمبر 91 ہے، انہوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی جا کر حضور کے سامنے یہ آیت کو پڑھو، حضور تم کو معاف فرما دیں۔ آیت یہ تھی کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، ہم ہی غلطی پر تھے، ہم ہی غلط تھے۔ یہ آیت پڑھو۔ تو ابو سفیان بن حارث عبداللہ بن امیہ حضور کی بارگاہ میں گئے، ابو سفیان بن حارث یہ آیت پڑھے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم، خدا کی قسم آپ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی گناہ گار تھے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم کو کوئی پکڑ نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ لیکن ابو سفیان بن حارث، حضور نے ان کو معاف کر دیا تھا، زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، لیکن کبھی حضور کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے، حضور کے سامنے اتنے ادب سے رہتے تھے کہ کبھی آنکھ بھی حضور کے سامنے نہیں اٹھائے، اتنا ادب حضور کا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حمزہ کی جگہ پر ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں حضور کے چچا شہید ہو گئے تھے، جو حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، انہوں نے اور حضور نے ایک کا دودھ پیا تھا، یہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، حضور نے فرمایا یہ ان کی جگہ پر حارث۔ اس کے بعد یہ لشکر آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، مکے سے صرف 4 میل کے فاصلے پر، 6 کلومیٹر ہے اب مکہ، یہاں سے صرف 6 کلومیٹر پر مکہ ہے، ویسی مقام پر حضور نے پڑاؤ فرمایا، مر الزہران اس مقام کا نام ہے، وہاں پر حضور نے پڑاؤ کیا۔ 10 تا 12,000 کا لشکر ہے، اور حضور نے فرمایا ہر ایک اپنا اپنا خیمہ نصب کرے، ٹینٹ لگا لے، 10,000 12,000 ٹینٹس۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک اپنے اپنے ٹینٹ کے سامنے آگ جلائے، روشنی کے لیے آگ جلائے، رات کا وقت تھا، روشنی کے لیے ہر ایک آگ جلائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، ان کا دل تڑپ رہا تھا کہ کہیں اہل مکہ اگر مقابلہ کریں گے تو اہل مکہ کا انجام بہت برا ہوگا، اہل مکہ کے المناک انجام پر آپ بے چین ہو گئے، تڑپ اٹھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا خچر لے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے لیے، حضور کا خچر لے کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے کہ کوئی مکے والا نظر آ جائے، کوئی لکڑیاں کاٹنے والا، کوئی دودھ والا، کچھ بھی کوئی بھی نظر آ جائے تو اس سے مکے والوں کو یہ خبر بھیج دیں کہ حضور کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر حضور سے امن مانگ لو، حضور سے امن طلب کر لو کہ حضور امن دے دیجئے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ آگے جا رہے تھے، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، اور ادھر سے مکے والے کیا کیے، ابو سفیان کو بولے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں، لہٰذا تم جاؤ، جا کر علاقے کو دیکھتے رہو، ادھر ادھر تلاش کرتے رہو، کہیں ان کا لشکر نہ آ جائے۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ، یہ تینوں نکلے، ادھر ادھر تلاش کرنے لگے،
جب مر الزہران کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک میلوں تک آگ ہی آگ ہے، کئی کلومیٹر تک آگ جل رہی ہے، آگ کی روشنی ہے، کئی ٹینٹس لگے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ کس کے ٹینٹس ہیں؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ بنو خزاعہ قبیلے کے ہوں گے۔ بدیل بنو خزاعہ کے قبیلے کے تھے۔ بدیل کہنے لگے بنو خزاعہ کے پاس اتنے لوگ نہیں، اتنا لشکر نہیں ہے ان کا۔ یہ بات چیت چل رہی تھی انصار صحابہ مکے والے اگر کوئی نکلے تو ان کو تلاش کرتے ہوئے، کوئی اگر ادھر ادھر نظر آئے تو اس کو اریسٹ کر لیں گے، اس کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ سوچ کر انصار صحابہ وہاں پر پھر رہے تھے، ان تینوں کو دیکھ لیے اور ان تینوں کو گرفتار کر لیے۔ قریش کے سردار ابو سفیان گرفتار ہو گئے، ایک اور سردار حکیم بن حزام اور ایک اور سردار بدیل بن ورقہ، یہ تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ انصار صحابہ نے گرفتار کر لیا، تینوں گرفتار ہو گئے۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی دودھ والا نظر آ جائے، کہیں کوئی لکڑی والا، لکڑیاں کاٹنے والا نظر آ جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تینوں ہیں تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری ابو سفیان کو پکڑ لیا اور ابو سفیان کے بارے میں جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو کہہ دیا کہ ابو سفیان کو میں نے امن دیا۔ عباس نے ابو سفیان کو امن دے دیا۔ حضور کے چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے کہ میں نے ابو سفیان کو امن دے دیا، اور فرمایا کہ اے ابو سفیان فوری میرے خچر پر بیٹھو، میرے پیچھے فوری بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان فوری خچر پر بیٹھ گئے۔ یہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جب یہ بات چیت کر رہے تھے تو جب انصار صحابہ نے کہا کہ نادان نہ بنو، یہ جو کہ کئی کلومیٹرز تک، کئی میل تک یہ جو ٹینٹس نظر آ رہے ہیں، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے، یہ کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے منہ پر آ گئے، بالکل اتنا قریب آ گئے اور ہم کو کچھ خبر ہی نہیں، اتنا بڑا لشکر لے کر یہاں تک آ گئے، بس چند کلومیٹر پر ہمارا مکہ ہے، ہمارا شہر ہے، اور ہم کو کچھ خبر نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سب باتیں مت کرو، فوری میرے خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ خچر پر بٹھا لیے، تیز خچر کو بھگاتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ ہر خیمے کے پاس سے جو خیمے والے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ جیسے ہی حضور کے خچر کو دیکھتے ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چچا ہیں اور حضور کا خچر ہے، حضور کے چچا ہیں، حضور کا خچر ہے۔ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے کون ہے دیکھتے ہیں لیکن خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی پڑی، فرمایا کہ دشمن خدا آج تو گرفتار ہو گیا، اے ابو سفیان تو آج گرفتار ہو گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو امن دیا، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ابو سفیان۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا لیے دوڑانے لگے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا خچر دوڑانے لگے، دونوں تیزی سے دوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ حضور ابو سفیان کو امن دے دیں، حضور کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا حضور ابو سفیان کو امن دے دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے جا رہے تھے حضور سے اجازت لے لو ابو سفیان کی گردن اڑا دو، ابو سفیان کی گردن اڑا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بھاگے، جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان آیا ہے، اجازت دیجئے کہ گردن اڑا دو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری گئے اور جا کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے، امن دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عباس تم نے امن دے دیا، جاؤ ہم نے بھی امن دے دیا، ہم نے بھی پناہ دے دی، جاؤ اپنے خیمے میں لے جاؤ ابو سفیان۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے خیمے میں لے جاؤ ابو سفیان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ٹھنڈا کیے اور بھیجا دیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جب لے گئے، پھر اس کے بعد ابو سفیان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کی بھی کچھ اہمیت ہوتی ہے، وہ تو بزرگوں کا خواب ہے، پھر صحابہ کا خواب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔
ایک کتیا ہے، فیمیل ڈاگ، ایک کتیا ہے مکے سے نکلی ہے اور پیٹھ کے بل لیٹ گئی، پیٹھ کے بل لیٹ گئی اور اس کتیا سے دودھ بہہ رہا ہے، اس فیمیل ڈاگ سے دودھ بہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اب اہل مکہ کی قوت دم توڑ چکی ہے، اب اہل مکہ کی قوت دم توڑ چکی ہے اور اہل مکہ اب تم کو بلا رہے ہیں اور اپنا دودھ پیش کر رہے ہیں۔ خواب تو یہ تھا، خواب کی تعبیر حضور نے یہ دی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، حضور نے بلا کر ابو سفیان کو فرمایا، اے ابو سفیان، تم اتنے سمجھدار ہو، اتنے عقل مند ہو، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ایک اللہ کو مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ ابو سفیان نے کہا کہ بس بہت ہو چکا، آج اگر کوئی اور خدا رہتا تو ہماری مدد کرتا، آج ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، جان کی پناہ چاہتے ہو، تمہاری گردن نہ اڑائی جائے تو بہتر ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ابو سفیان اسلام قبول کر لیے اور حکیم بن حزام بھی اور بدیل بن ورقہ بھی، یہ دونوں بھی جملہ تینوں حضرات اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے، تینوں اسلام کے دامن میں آ گئے۔ ابو سفیان وہیں ٹھہرے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فجر کی تیاری کر رہے ہیں، 10,000 کا لشکر، 12,000 کا لشکر، اذان ہوئی، ابو سفیان نے پوری اذان سنی، حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ حضور کے وضو سے نکلا ہوا جو پانی ہے وہ پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں۔ کوئی صحابی چاہتا ہے کہ حضور کا پانی مجھے ملے، کوئی اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ مجھے ملے۔ ابو سفیان یہ نظارہ دیکھے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے سب کھڑے ہوئے، حضور نے نماز پڑھائی، سارے صحابہ نے نماز پڑھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان نے کہا کہ عباس یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، وہ وضو تھا، وہ اذان تھی، یہ نماز ہے۔ ایسا اطاعت، حضور کی ایسی اطاعت جو صحابہ کر رہے ہیں۔ میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا، کوئی بادشاہ کے درباری اپنے بادشاہ کی ایسی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ عباس، تیرے بھتیجے کی تو بہت بڑی بادشاہت ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نام و نمود کا دل دادا ہے، شہرت کو چاہنے والا ہے، کوئی ایسی بات ابو سفیان کے لیے فرما دیجئے کہ ابو سفیان فخر کرے، ابو سفیان کو کچھ رتبہ دے دیجئے، کچھ بڑا مرتبہ دے دیجئے کہ ابو سفیان فخر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مکے کو جانے والے ہیں صحابہ، حضور یہ سارا لشکر مکہ جانے والا ہے، مکے میں داخل ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ حضور نے فرمایا، جو کوئی مکے میں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ ابو سفیان بہت خوش تو ہو گئے، لیکن عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا نہیں کہ پورے مکے والے آ جائیں۔ حضور نے فرمایا، جو کوئی مسجد حرام میں داخل ہو جائے فہو آمن، اس کو امن ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ مسجد حرام بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ پورے اہل مکہ آ سکیں۔ حضور نے فرمایا، من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔
فرمایا، عرض کیا ابو سفیان نے کہ یا رسول اللہ اتنے پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا جو کوئی ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی معافی ہے۔ اب کہا ابو سفیان نے ھذہ واسعۃ، یہ بہت بڑی وسعت والی چیز ہے، یہ بہت بڑی وسعت والی چیز ہے۔ اب کوئی اگر ہتھیار نہیں اٹھائے گا، ہتھیار ڈال دے گا، اس کو امن ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں چلا گیا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اس کو بھی امن ہے۔ تب یہ لوگ جانے لگے، ابو سفیان، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ کیوں جانے لگے کہ مکے والوں کو سمجھائیں گے کہ تم میں اب وہ مقابلے کی قوت نہیں ہے، وہ لشکر بہت بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بہت بڑا ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تم کیا کرو، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں آنا چاہے اس کو امن، مسجد حرام میں چلا جائے اس کو امن، یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن، یہ کہہ دیں گے اور مکے والوں کو سمجھا دیں گے کہ مقابلے کی جرت مت کرو، مقابلے کی غلطی مت کرو۔